حال پر ہم نے گفتگو کے لیے آج پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات خواتین ونگ کی رضیہ کامران صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کے جلسہ جو کل ہونے جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو تحریک چلا رہی ہے تو اس سے آپ گورنمنٹ کی گھبراہٹ اور جو وہ اسٹینڈ لے رہی ہیں، دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ایک عام عوام کا جنب غفیر ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو مہنگائی ہے، جو ایشوز ہیں، جتنی آٹا چوری، چینی چوری، پیٹرول چوری، بجلی چوری، ان چیزوں سے ہماری جان چھٹے۔ تو وہ جلسے تو یعنی کہ سیکوینس وائز سب کامیاب ہوتے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی لاہور کا جلسہ بھی جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ جلسوں سے حکومت چلے جائے، یہ ایک پروٹیسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا نظر ثانی، آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کو بھی لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ یہ چیزیں غلط کریں۔ اپوزیشن کیوں ہوتی ہے کہ اگر حکومت کچھ غلط کر رہی ہے تو اپوزیشن اس پہ آپ کو نظر ثانی کروائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے اپنے بیانات جو ہیں وہ ہر چیز سے انحراف کر رہے ہیں، جو آپ ابھی گورنمنٹ میں آ کے کر رہے ہیں اور جو آپ اپوزیشن میں کیا کرتے تھے، تو یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اگر میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں تو عوام کو بہت سکون مل جائے گا، اور جو ان کے وعدے تھے وہ سارے جھوٹے ہو گئے، تو میرے خیال میں اب عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ اب جو جد و جہد کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنیاد ڈالی تھی، 5 سالہ حکومت اپنی پوری کی، اس کے بعد نون لیگ نے کی، لیکن اب موجودہ حکومت کو قبل از وقت آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے؟ نہیں، ہم قبل از وقت ان کو گھر یوں نہیں بھیجنا چاہ رہے، انہوں نے یعنی کہ عوام کا جینا محال کر دیا۔ جمہوریت تو نہیں ہے نا، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نیب کے تھرو ہر پولیٹیکل ورکر کو، ہر پولیٹیکل قائد کو وہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو جمہوریت تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ جمہوری حکومت تو نہیں ہے۔ جب ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے تو جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی تو ایسا کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک موومنٹ سے علیحدگی اختیار کرے گی۔ ہم بالکل قائم ہیں اور ہم آخری حد تک جائیں گے، اس لیے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے ہی نکلیں، اور یہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت یہ کچھ کہنا یہ قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایس او پیز کو تو فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کراچی میں بھی ہم نے جلسے بھی کرے۔ ابھی 18 اکتوبر کا ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا، لیکن ہم نے خود مینج کرا، ہم نے سیٹس جو ہیں وہ دور دور لگوائیں، لیکن کچھ ایسے شر پسند عناصر، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو یعنی کہ خراب کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس میں اگر ڈائریکٹلی ہمارے قائدین کو گرفتار کر لیا جائے، آپ شر پسند عناصر کو ضرور گرفتار کریں، لیکن ہمیں ہر میسج میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر کھلی جگہ پہ جلسہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ تو ایک مذاق ہو گیا نا، شیخ رشید کو اگر انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا، پورے سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے بیان چل رہے ہیں سابقہ وزیر اعظم صاحب کے کہ ان کو تو میں یعنی کہ چوکیداری کے لیے بھی نہ رکھوں، اور انہوں نے جو ہے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا، تو اس کا جواب تو میرے خیال میں ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود مذاق بن گئے وزیر اعظم صاحب۔ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی لازمی ہے کہ جو بائیڈن آئے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، تو پاک امریکہ تعلقات مجھے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مستقبل میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مخلوط حکومت بنا سکتی ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل، مخلوط حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل ہے، ہر زبان بولنے والا ہے یہاں پہ،
اور سب کا کلچر الگ ہے, سب کے قائدین ہیں, لیکن لازمی سی بات ہے اکثریت, زیادہ اکثریت میں پیپلز پارٹی بھی نہیں آتی ہے, جو ایک وقت میں آئی ہے, محترمہ کے دور میں آئی ہے بالکل, لیکن آگے چل کے کہ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر اکثریت میں نہیں آتے ہیں اور ہاف پہ آتے ہیں, کچھ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے 11 ڈیموکریٹک کی سیاسی جماعتیں ہیں, تو مخلوط حکومت تو بالکل پاکستان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, خامی تو کوئی نہیں ہے, ہمارا ہر ورکر آج بھی, ابھی جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں, ملتان میں ہم نے جلسہ آپ کو کر کے دکھایا ہے, کتنی گرفتاریاں ہوئیں, لیکن وہ یہی بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ, اگر آپ کو میں ڈائریکٹ کچھ چیزیں بولنے والی نہیں ہوتی, ایسا ہے, لیکن اگر آپ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروا لیں تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں سے ضرور آئے گی. متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہی, اور جبکہ میئر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں جاری کیے جاتے, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. یہ تو وہ یعنی کہ پروف دیں نا, انہوں نے پروف کب دیے, وہ تو آخر میں سارے, یعنی کہ آپ 5 سال آپ حکومت میں آپ ساری منات لیتے رہے, آپ سارے فنڈ بھی لیتے رہے, اس کے بعد جب آخر میں آپ جا رہے تھے آپ ایک معصوم بچے کی طرح آ کے بیٹھ کے رونے لگے کہ جی مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں گیا. تو آپ پہلے کیوں نہیں روئے, آپ نے پہلے ریزائن کیوں نہیں کیا کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا, آپ اس وقت کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں نا. آپ سارے یعنی کہ مزے لے کے اینڈ میں آ کے آپ نے یہ کہہ دیا, تو اس میں تو کوئی شفافیت نظر نہیں آ رہی ان کے بیان میں. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں, بعض چیزیں کہنے میں کچھ اور ہوتی ہیں, کرنے میں کچھ اور ہوتی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اختیارات انہوں نے نہیں دیے, اختیارات انہوں نے دیے. اور جب اب کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ممبران جو بھی لوکل گورنمنٹ میں تھے انہوں نے کتنی مراعات لی, جو اب آہستہ آہستہ میڈیا والے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ لوگوں کو ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ایسا ہوا ہے. تو پھر آپ اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اختیارات نہیں دیے؟ پھر آپ نے اتنی کرپشن کیسے کر لی, اتنی چیزیں آپ نے کیسے استعمال کر لی جب اختیارات نہیں تھے آپ کے پاس؟ نہیں, تاخیر تو نہیں برتی گئی. جس وقت ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ استعفے چاہیے تو میرے خیال میں بڑھ چڑھ کے اب تک میرے خیال سے ابھی صبح تک 60 یا 62 میرے خیال سے استعفے پہنچ چکے. تاخیر تو بالکل نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن طفل جو ہے کہ اپنے مقدمات کا خاتمہ چاہتی ہے, اگر انہیں کوئی بات کرنی ہے تو آئینی طریقے سے پارلیمنٹ میں آئے, اور میں ہر سوال کا اپوزیشن کی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا جا رہا, کیا وجہ؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب خود نہیں آئے, پارلیمنٹ نے تو بہت شور مچایا, ہر چیز پہ بات بھی ہوئی. ایون انہوں نے اسپیکر صاحب کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اگر ہمارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے بات کر رہے ہوتے ہیں ایشوز پہ تو وہ ان کے مائک بند کر دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جب ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز بولنا شروع ہوتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو اس چیز کو آپ کیسے کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے کسی ایشو کو ڈسکس نہیں کرا یا بات نہیں کری؟ یہ تو آپ پچھلے سیشن سارے اٹھا لیں, ان کو دیکھ لیں, تو ہر ایشو پہ اپوزیشن نے بات کری ہے, لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دی. دیکھیں, اس بیان سے تو ان کی نااہلی صاف ظاہر ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کون سی قیادت ہے جو نیب کے کیسز کا سامنا نہیں کر رہی اور جواب نہیں دے رہی ہے, اور کیا پروف انہوں نے پیش کر دیا اب تک؟ آپ مجھے یہ بتائیں. زرداری صاحب کو پہلے بھی جیل میں رکھا گیا 11 سال, اس کے بعد ان کو بری کیا گیا, اور اب ان کو دوبارہ جیل میں رکھا گیا. ایون ادی فریال تالپور صاحبہ کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ ایک بلیک میلنگ ہی چل رہی ہے نا. ان کو آپ نے جیل میں رکھا اور ان کو آپ نے جس طریقے سے گرفتار کیا, وہ میرے خیال میں ہمارا دین آئین تو بعد میں آتا ہے, سب سے پہلے ہمارا مذہب آتا ہے نا. ہمارے مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ تو آپ اس چیز کو تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو لے کے وہ پیچھے ہو رہی ہے, یا ہمارے قائدین بھاگ رہے ہیں یا فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.